بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند ان آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے کہ جو خالق کائنات صاحبان ایمان سے مخاطب ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت ذرا ربی ہے، ترجمے پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اپنی عورتوں کے جبراً وارث بنو، اس نیت سے انہیں قید نہ رکھو کہ تم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ واپس لے لو، مگر یہ کہ وہ مبینہ گناہ کی مرتکب ہوں اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ اگر وہ تمہیں پسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند، اگر وہ تمہیں ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، مگر اللہ اس میں بہت سی خوبیاں پیدا کر دے۔ دوسری آیت مجیدہ میں، وہ بھی سورہ نساء کی ہے، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت کرو تو کوئی حرج نہیں ہے، اور تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر السبیل حتی تغتسلوا وان کنتم مرضی وعلی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء۔ یہ بھی تفصیلی آیت ہے، اس کا ترجمہ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کر رہے ہو، اور جب جنابت کی حالت میں ہو یہاں تک کہ غسل کر لو، مگر یہ کہ کسی راستے سے گزر رہے ہو، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کرایا ہو، یا تم نے عورتوں سے وہ مس کیا ہو اور تمہیں پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کرو، چنانچہ اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ تیسری آیت میں خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی بات میں نزاع ہو جائے تو اس سلسلے میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی بھلائی ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہوگا۔ اگلی آیت مجیدہ میں خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتا او انفروا جميعا۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان اٹھا لو، پھر دستہ دستہ سب مل کر نکل کھڑے ہو، یعنی اپنی حفاظت خود کرو اور دشمن سے کسی حالت میں غافل نہ ہو۔ یہ صاحبان ایمان کو اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اگلی آیت مجیدہ میں خالق ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، جب تم راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلو تو تحقیق سے کام کر لیا کرو، اور جو شخص تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تم دنیاوی مفاد کے طالب ہو، جبکہ اللہ کے پاس غنیمتیں بہت ہیں۔ پہلے خود تم بھی تو ایسی حالت میں مبتلا تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو، انصاف کے سچے دائی بن جاؤ اور اللہ کے لیے گواہ بنو، اگرچہ تمہاری ذات یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، سچی گواہی دو۔ اگر کوئی امیر یا فقیر ہے تو اللہ ان کا بہتر خیر خواہ ہے، لہذا تم خواہش نفس کی وجہ سے عدل نہ چھوڑو، اور اگر تم نے کج بیانی سے کام لیا یا گواہی دینے سے پہلو تہی کی تو جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے یقیناً باخبر ہے۔ اگلی آیت مجیدہ میں اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے سچا ایمان لے آؤ، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اس سے پہلے نازل کی ہے، اور جس نے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کیا وہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا۔ اگلی آیت مجیدہ میں اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا حامی مت بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ خود اپنے خلاف اللہ کے پاس صریح دلیل فراہم کرو؟ پھر فرمایا، اے ایمان والو،
عہد و پیمان کو پورا کرو۔ تمہارے لیے چرنے والے مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آئندہ تمہیں بتا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال تصور نہ کرو، بے شک اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانور کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے باندھ دیے جائیں، اور نہ ان لوگوں کی جو اپنے رب کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں بیت الحرام کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، اور جن لوگوں نے تمہیں مسجد الحرام جانے سے روکا تھا کہیں ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم بھی ان پر زیادتیاں کرنے لگو، اور یاد رکھو نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس میں وضو اور طہارت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، نیز اپنے سروں کا اور ٹخنوں تک پاؤں کا مسح کرو، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پاک ہو جاؤ، اگر تم بیمار ہو سفر کی حالت میں ہو تم میں سے کوئی رفع حاجت کرے یا تم عورتوں کو ہاتھ لگاؤ، پھر تمہیں پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کرو، پھر اس سے تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مسح کرو، اللہ تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ وہ تمہیں پاک اور تم پر اپنی نعمت مکمل کرنا چاہتا ہے، شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ ایک دو آیتیں اور بھی سماعت فرما لیجیے تاکہ مکمل ہو جائے اس اشرے میں۔ ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو اللہ کے لیے بھرپور قیام کرنے والے بنو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اے ایمان والو اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ انتہائی اس موجودہ دور میں اس آیت مجیدہ پہ عمل کرنا ہر مومن پہ واجب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو اللہ کی خاطر قیام کرو، خدا کی خاطر ناموس توحید کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر ناموس توحید پہ حرف آ رہا ہے تو بیٹھنا مومن کے لیے حرام ہے، کھڑا ہونا قیام کرنا واجب ہے، اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہاری بے انصافی کا سبب نہ بنے، اور ہر حال میں عدل کرو، یہی تقوی کے قریب ہے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو اللہ کا یہ احسان یاد رکھو کہ جب ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تو اللہ نے تمہاری طرف سے بڑھنے والے ان کے ہاتھ روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قربت کا ذریعہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، شاید تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ پھر ارشاد ہے اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ لوگ آپس میں حامی ضرور ہیں، اور تم میں سے جو انہیں حامی بناتا ہے وہ یقیناً انہی میں شمار ہوگا، بے شک اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں فرماتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ بہت جلد ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا۔ توجہ فرمائیں اس آیت پہ دوبارہ، ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ بہت جلد ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، مومنین کے ساتھ نرمی سے اور کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آنے والے بنو۔ راہ خدا میں جہاد، وہ اللہ کے راہ کے پہ چلنے والے ہوں گے، راہ خدا میں جہاد کریں گے، اور کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے انہیں نہیں ڈریں گے۔ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ اے ایمان والو ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنایا، اور کفار کو اپنا حامی نہ بناؤ، اللہ کا خوف کرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد والے۔
باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ بلند الصلوات برادران ایمانی موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، آج کی یہ مجلس ہمارے ان سلسلہ مجالس کی چوتھی مجلس ہے اور گفتگو ہو رہی تھی کہ شیعہ کسے کہتے ہیں، شیعہ کب وجود میں آئے اور شیعہ کے اصول اور فروع کیا ہیں۔ اسلام میں شیعہ کا مقام اور مرتبہ انتہائی بلند ہے۔ حضور جانتے تھے کہ میرے بعد میری امت مختلف فرقوں میں بٹ جائے گی، لہذا حضور نے صراحتاً ارشاد فرما دیا کہ یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن آپ اور آپ کی پیروی کرنے والے، آپ کے پیچھے چلنے والے، آپ کا ساتھ دینے والے ہی قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ مکتب اہل بیت میں دین دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک اصول دین اور دوسرا فروع دین۔ شیعہ اسے کہتے ہیں جس کا اصول دین پر کامل اعتقاد ہو، قرآن و تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں اصول دین پر اس کا پرفیکٹ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھنا، ہر عقیدہ نجات نہیں پائے گا۔ عقیدہ سکھ کا بھی ہوتا ہے، عقیدہ ہندو کا بھی ہوتا ہے، عقیدہ یہودی کا بھی ہوتا ہے، عقیدہ عیسائی کا بھی ہوتا ہے، عقیدہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہر عقیدہ قیامت کے دن نجات نہیں پائے گا۔ عقیدہ صرف وہی نجات پائے گا جس کی بنیاد یا اللہ کا قرآن ہوگا یا 14 کا فرمان ہوگا۔ عقائد میں سب سے پہلی بنیادی جو چیز ہے جس پر پورا مکتب، پورا اسلام بیس کرتا ہے، وہ محتمم بالشان عقیدہ جو ہے، عظیم الشان عقیدہ جس پر پورا دین بیس کرتا ہے، وہ ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس بات پہ یقین رکھا جائے کہ اللہ ہے۔ ہم جو توحید مانتے ہیں وہ توحید نظری مانتے ہیں، توحید عملی نہیں مانتے۔ ایک شخص آتا ہے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، آکے عرض کرتا ہے فرزند رسول میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں گناہگار شخص ہوں اور گناہ میری زندگی میں اس قدر رچ بس گیا ہے کہ گناہ چھوڑ نہیں سکتا۔ فرزند رسول کوئی طریقہ بتائیں کہ گناہ میری زندگی سے محو ہو جائے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص یہ بتا کہ کسی شخص محترم کے سامنے بیٹھ کر جرم کرے گا، گناہ کرے گا؟ کہا مولا شخص محترم تو اپنے مقام پر اگر گناہ کرتے ہوئے کسی بچے کا تصور آ جائے تو ہمت گناہ پست ہو جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تو تیری نگاہ میں توحید کا مقام ایک شخص محترم کے برابر بھی نہیں ہے۔
ہم زبان سے کہتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں، یہ اللہ کی صدائیں، یہ رسمن ہیں، حقیقت میں ہمارا اسی لیے قرآن بار بار ارشاد فرما رہے، ابھی وہ آیت بھی آنے والی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، آمنو، یہ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ۔ ابھی اگلی آیت میں یہ آیت بھی آنے والی ہے، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ، یعنی اللہ کو مان تو لیا ہے، اب یقین بھی پیدا کرو کہ خدا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان اور مسلمان یقین کی منزل پہ فیض ہو جائے تو مسلمان معاشرے سے چوری، ڈاکہ، گناہ ختم ہو جائے۔ انسان رات کی تاریکی میں چوری کیوں کرتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اگر وہ یقین کی منزل پہ ہو کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے تو کلمہ پڑھنے والا کبھی چوری نہ کرے، کبھی چھپ کے گناہ نہ کرے۔ اگر اسے یقین کی منزل حاصل ہو جائے کہ خدا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ پہلا مطلب جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، خدا کے ہونے کا یقین حاصل ہونا کہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، پہلی بنیاد یہ ہے۔ اور اسلام اتنا آسان مذہب ہے، یہ دین اسلام فقط عالموں کے لیے نہیں آیا، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں آیا، یہ جاہلوں کے لیے بھی آیا ہے، یہ ان پڑھوں کے لیے بھی آیا ہے۔ اور جو امتحان ہوتا ہے وہ طالب علم کی علمی صلاحیت کے مطابق ہوتا ہے۔ امتحان KG والوں کا بھی ہوتا ہے، امتحان پرائمری والوں کا بھی ہوتا ہے، امتحان مڈل والوں کا بھی ہوتا ہے، امتحان ہائی اسکول کے بچوں کا بھی ہوتا ہے، کالج والوں کا بھی ہوتا ہے، یونیورسٹی والوں کا بھی امتحان ہوتا ہے، جو PhD کر رہا ہوتا ہے اس کا بھی۔ لیکن امتحان میں فرق ہے، یہ دین بھی سب کے لیے آیا ہے، پڑھے لکھوں کو لیے بھی آیا ہے، شہری لوگوں کے بھی لیے آیا ہے، دیہاتی لوگوں کو بھی۔ اور اللہ نے عقل جیسی نعمت ہر کسی کو دی ہے۔ عقل کی یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت، یہ عقائد اتنے سہل اور آسان ہونے چاہیے کہ ان پڑھ بندہ بھی اپنا عقیدہ ثابت کر سکے۔ حضور تشریف لے جا رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں، ایک گلی سے گزرے کہ ایک بوڑھی عورت چرخہ کاٹ رہی ہے۔ حضرت نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا تو حضرت نے استفسار فرمایا کہ آپ اللہ کو مانتی ہیں؟ کہا بے شک میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے وجود کا اقرار کرتی ہوں، آپ کی نبوت کو مانتی ہوں، ائمہ کی امامت و ولایت کی قائل ہوں۔ تو اس وقت نبی نے ارشاد فرمایا کہ تیرے پاس اللہ کے وجود کی کیا دلیل ہے کہ خدا ہے؟ وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، چرخہ چلا رہی تھی کہ اس نے ہاتھ کھینچ لیا، حضور آگے تشریف لے گئے۔ اصحاب جو ساتھ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے سوال کیا اس بوڑھی سادہ عورت سے، ان پڑھ عورت سے کہ تیرے پاس عقیدہ توحید کیا ہے، اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کوئی بات تو نہیں کی اور آپ آگے تشریف لے گئے۔ فرمایا اس نے دلیل دے دی، تم سمجھے نہیں۔ کہا یا رسول اللہ کیا دلیل اس نے دی؟ حضور فرماتے ہیں اس نے دلیل یہ دی کہ وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، جیسے ہی میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس خدا کے وجود کی کیا دلیل ہے کہ کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، اس نے ہاتھ کھینچ لیا، چرخہ بند ہو گیا۔ یہی اس کی دلیل تھی کہ جب یہ چھوٹا سا چرخہ بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود نہیں چل سکتا تو کائنات کا اتنا مربوط ترین نظام کروڑ سال سے بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ اللہ اکبر، مل کے برداشت۔
یہ ہمارے بزرگ بہت سیرت ترین شخصیت ہے، آج انہی نعروں کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کے کانوں پر یہ نعرے، اس لیے کہ عقیدہ توحید کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہیں تشیع کے خلاف، عقیدہ توحید کے معاملے میں وہ کسی اور عقیدے کے بارے میں نہیں ہے۔ بہرحال یہ نعرے بھی بہت ضروری ہیں۔ جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ اس نے ہاتھ روک دیا، اور یہی اس کی دلیل تھی خدا کے وجود پر، کہ جب یہ چھوٹا سا چرخہ بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود نہیں چل سکتا، تو کائنات کا اتنا منظم ترین نظام بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ عقیدہ توحید کہ اللہ ہے، اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ایک دیسانی شخص ہے، شاکر دیسانی اس کا نام ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ۔ ایک دیریہ شخص ہے، وہ آتا ہے امام کی خدمت میں اور آ کے کہتا ہے، فرزند رسول آپ جانتے ہیں کہ میں ملحد ہوں، دہریہ ہوں، میں خدا کے وجود کو نہیں مانتا، آپ مجھے منوائیے، دلیل دیجئے کہ کوئی خدا ہے۔ ابھی اس نے سوال کیا ہی تھا کہ ادھر سے ایک چھوٹا بچہ گزرا جس کے ہاتھ میں مرغی کا انڈا تھا۔ حضرت نے اشارے سے بچے کو بلایا، اس کے ہاتھ سے انڈا لیا، اس دیسانی کے سامنے وہ انڈا رکھا، کہا اے دیسانی یہ دیکھ، یہ انڈا ہے، اس کے اوپر ایک سخت قسم کا خول ہے، اس کے اندر ایک جھلی ہے نسبتاً سخت، اس کے اندر ایک باریک ترین جھلی ہے، اس کے اندر ایک روایت میں میں نے پڑھا ہے کہ معصوم نے تشبیہ دی کہ دو دریا بہ رہے ہیں، ایک سفید ہے اور ایک پیلا ہے، زرد ہے۔ سفید پانی زرد میں داخل نہیں ہوتا، زرد پانی سفید میں داخل نہیں ہوتا، مخصوص دن ہیٹ پہنچانے کے بعد یہ خود بخود پھٹ جاتا ہے، اس سے خوبصورت چوزا برآمد ہوتا ہے، خوبصورت چونچ ہوتی ہے، اس کی خوبصورت رنگ برنگے اس کے پر ہوتے ہیں، پیارے پیارے اس کے پاؤں ہوتے ہیں، اس کے ناخن ہوتے ہیں۔ اے نسانی میں تو اس سے پوچھتا ہوں کہ اتنے پردوں کے بیچ میں اس کو چونچ عطا کرنے والی ذات کون ہے؟ اس کو پر عطا کرنے والی ذات کون ہے؟ اس کو مختلف رنگ دینے والی ذات کون ہے؟ اس کو چھوٹے چھوٹے خوبصورت پاؤں عطا کرنے والی ذات کون ہے؟ اس کے اندر روح ڈالنے والی اور جان ڈالنے والی ذات، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی گیا نہیں اور کوئی اس سے باہر نکلا نہیں۔ وہ کون ہے جو اتنے پردوں میں اس خوبصورت سند کو تیار کر رہا ہے؟ اس دیسانی نے سر ہلایا اور زبان سے جاری کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یقیناً اس کائنات کا معبود حقیقی موجود ہے۔ ایک بادشاہ ہے، میں نے تاریخ میں پڑھا، ایک بادشاہ تھا، ملحد تھا، منکر خدا تھا۔ اتفاق سے اس بادشاہ کا ایک وزیر مومن تھا، شیعہ تھا، اثنا عشری تھا، اور اس کے دل میں یہ طرف تھی کہ میرا بادشاہ انتہائی لائق، انتہائی مہربان اور پوری رعیت کے لیے ایک نعمت کی حیثیت رکھتا ہے، باقی تمام خصوصیات و کمالات اس میں پائے جاتے ہیں۔ کاش یہ مومن ہو جائے، کاش یہ مسلمان ہو جائے، یہ ملحد ہے، منکر خدا ہے، تو میں اس کو کیسے اللہ کی توحید کا اقرار کرواؤں؟ اس کو خدا نے رہنمائی کی اور اس نے اپنے شہر سے دور دراز علاقے میں ایک جنگل میں ایک خوبصورت ترین محل بنوایا اور اس میں خوبصورت ترین باغ لگوایا، اس کے درمیان خوبصورت ترین باغیچہ لگوایا، اور جب وہ مکمل تیار ہو چکا تو ایک دن سیاحت کے حوالے سے لے کر وہ وزیر اس بادشاہ کو اس علاقے کی طرف لے گیا، اور جیسے ہی بادشاہ نے اتنا خوبصورت محل، اتنا خوبصورت باغ، اتنا خوبصورت باغیچہ دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے کہا کہ میری سلطنت میں کوئی اور بھی بادشاہ رہتا ہے، اتنا پیارا محل، اتنا خوبصورت باغ، یہ محل بنایا کس نے ہے؟ یہ عمارت خوبصورت سجائی کس نے ہے؟ یہ اتنا خوبصورت باغ کس نے لگایا ہے؟ یہ پھول
پھل کس نے لگائے ہیں؟ تو وزیر نے موقع پا کے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ کسی نے بھی محل نہیں بنایا، نہ کسی نے باغ لگایا ہے، بس یہ اتفاق ہوا ایسا کہ خود بخود کہیں سے گارا چل کے آ گیا، کہیں سے اینٹیں چل کے آ گئی، خود بخود اینٹیں ایک دوسرے کے اوپر چلتی چلی گئیں اور محل بنتا گیا، اور کہیں سے بیج اڑ کے آ گئے اور کہیں سے پانی لگ گیا اور خود بخود پھلدار درخت پیدا ہو گئے اور خود بخود باغیچہ بن گیا اور خود بخود پھول۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ غصے میں آ کے کہتا ہے وزیر کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ کیا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ اتنا خوبصورت محل، اتنا خوبصورت باغ، اتنا خوبصورت باغیچہ بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بن سکتا ہے؟ اب وزیر کو موقع ملا کہ بادشاہ سلامت اگر جان کی امان ہو تو میں عرض کروں کہ اگر یہ چھوٹا سا محل اور چھوٹا سا باغ اور چھوٹا سا باغیچہ آپ کی عقل تسلیم نہیں کرتی کہ بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود نہیں بن سکتا، تو اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا سورج، چاند، ستارے، یہ سب پوری کائنات خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ ایک نعرہ مل کے حیدری، اس کا بھی کوئی بنانے والا، حیدری اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ ایک شخص آتا ہے میرے امام کی بارگاہ میں، میرے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ خود مولا امیر کی ذات بھی خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ علی کے ذریعے لوگوں نے توحید کو پہچانا، علی کا وجود خود توحید کی دلیل ہے۔ ایک ملحد شخص ہے، منکر خدا ہے، خدا کو نہیں مانتا، وہ یہ لکھتا ہے کہ میں اللہ کے وجود کا تو قائل نہیں تھا، البتہ میں ایک محقق آدمی تھا اور میرا نقطہ تحقیق یہ تھا کہ میں دیکھوں اور تحقیق کروں اور سرچ کروں کہ پوری کائنات میں سب سے طاقتور ترین شخص کون ہے۔ اس نقطے پر میں نے تحقیق شروع کی، میں بڑے بڑے بہادر لوگوں سے ملا، بڑے بڑے شجاع لوگوں سے ملا، بڑے بڑے پہلوانوں سے میں نے ملاقات کی اور بڑے بڑے جری لوگوں سے ملا اور بڑے بڑے بہادر لوگوں کے قصے اور کہانیاں میں نے پڑھی، اور تحقیق کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے میری نگاہ علی کی شجاعت پہ پڑی، اور جب میں نے علی کی شجاعت کو پڑھنا شروع کیا تو پھر میں نے بہادر لوگوں کے قصے پڑھنا چھوڑ دیے، پھر میں صرف علی ابن ابی طالب کی شجاعت اور ان کی طاقت اور ان کی جوان مردی کا مطالعہ کیا کرتا تھا۔ اتنا بڑا قوی ہیکل جوان علی اور اتنی طاقت کہ 3000 کا مسلح 3000 لشکر کا مقابلہ کرنے والا اکیلا عمر ابن عبد ود علی کے مقابلے میں آتا ہے اور علی ایک ہی بار میں اس کو برابر حصوں میں بانٹ دیتا ہے۔ اچھا، علی میدان میں دشمن کو بانٹتے برابر تھے، چاہے یوں بانٹے، ایک نعرہ مل کے بولو حیدری۔ اور آپ نے توجہ فرمائی تو علی کی شجاعت، خدا کی قسم علی کی ذات میں تو شجاعت اور علی کی ذات کی طاقت کا اندازہ تو دنیا کیا لگائے گی۔ میں ایک بڑا زمانہ جملہ عرض کیا کرتا ہوں، اللہ نے علی کے نام میں شجاعت کو بھرا ہے، علی کے نام میں طاقت کو بھر دیا ہے، نام میں علی کے نام میں طاقت ہے۔ بہت خوبصورت نعرے بزرگ لگاتے ہیں، اب نعرہ میں لگا رہا ہوں، جواب آپ نے دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ انصاف سے مجھے بتاؤ کہ جتنا زور آپ نے نعرہ حیدری کے جواب میں لگایا ہے، اتنا زور آپ نے نعرہ تکبیر اور رسالت کے جواب میں لگایا ہے؟ نہیں متوجہ تو پھر نعرہ لگا دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک جگہ لاہور میں مجلس میں میں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ میں نے کہا ہے کہ آپ نعرہ لگائیں زور سے، یہ ایک ملنگ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولانا ہماری مجبوری ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا مجبوری ہے؟ کہنے لگے مجبوری یہ ہے کہ جو ہی نام علی آتا جاتا ہے زور خود بخود لگنا شروع ہے۔ حیدری، علی کے
طاقت ہے، علی کے نام میں شجاعت ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے علی کی سیرت کو پڑھنا شروع کیا، علی کی جنگیں میں نے پڑھی، اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ علی ہیں فرش زمین پر بیٹھ کر اشارہ کرتے ہیں تو گیا ہوا سورج بھی پلٹ آتا۔ اور میں نے ملحد ہے، خدا کو نہیں مانتا، یہ بات ذہن میں رہے۔ وہ کہتا ہے کہ 35 سال کی مسلسل تحقیق کے بعد میں نے آخری ریمارکس یہ دیے کہ میری نگاہ میں اگر کوئی کائنات کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، اگر کائنات کی کوئی سپر پاور ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اور پھر علی کی سیرت پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ میری نگاہ علی کی سیرت کے اس پہلو پہ پڑی کہ میں نے دیکھا مسجد نبوی ہے، حالت نماز ہے، سجدے میں سر ہے علی کا، آنکھوں میں آنسو ہیں، جسم میں لرزہ ہے، علی رو رو کے کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ تو بے ساختہ یہ منظر دیکھ کر میری پیشانی زمین پہ جا لگی، میری زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یقیناً اس کائنات کا معبود حقیقی موجود ہے جسے علی سجدہ کر علی، یقیناً اس کائنات کا معبود حقیقی موجود ہے کہ جسے علی سجدہ کر رہا ہے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھنا یہ علی کا سجدہ ہے، یہ کسی عام ہستی کا سجدہ نہیں ہے۔ جب علی سجدے میں سر رکھتے ہیں تو کریم کی آواز آتی ہے یا علی جب تو مجھے جھکتا ہے تو مجھے تکبر آتا ہے۔ ہاں اللہ ناز کرتا ہے، اللہ مباحات کرتا ہے، اللہ فخر کرتا ہے، یا علی جب تو مجھے جھکتا ہے تو مجھے تکبر آتا ہے، اور یا علی جس قدر تیرا عز بڑھتا جاتا ہے میرا تکبر بڑھتا جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ علی جو کسی کے سامنے نہیں جھکتا ساری ساری رات میرے سامنے جھکتا ہے۔ علی کے سجدوں سے لوگوں نے درس توحید حاصل کیا۔ تو بہرحال میں کہنا یہ تھا، ایک شخص آتا ہے میرے مولا امیر کی خدمت میں، دہریہ ہے، منکر خدا ہے، وہ کہتا ہے یا علی کوئی آخرت نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی نماز روزہ نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں، بس یہ ایسے ہی باتیں بنی ہوئی ہیں، قیامت ہے اور حساب و کتاب ہے اور ایک دن ایسا آئے گا، یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے جیسا ہوتا تو پہلے ہی اس کو گریبان سے پکڑ لیتا، لیکن یہ علی تھے، کہا آؤ آؤ بیٹھو بیٹھو ادھر میرے پاس بیٹھو، بٹھایا بڑی محبت سے بڑے پیار سے بٹھایا، بٹھانے کے بعد فرمایا کہ بقول تیرے کہ نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی قیامت ہے، اور نہ کوئی حساب و کتاب ہے، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، بقول تیرے اگر ایسا ہی ہے تو پھر تو اور ہم برابر ہیں۔ کیا انداز ہے صاحب نہج البلاغہ کے سمجھانے کا۔ فرمایا کہ پھر تو اور ہم برابر ہیں، آپ بھی دنیا میں آئے، آپ نے بھی کھایا پیا انجوائے کیا اور چلے گئے۔ اس نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، درخت پیدا ہوتے ہیں مرجھا جاتے ہیں، پھول پتے پیدا ہوتے ہیں مرجھا جاتے ہیں، جانور پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، انسان بھی پیدا ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ ایک فطری نظام ہے جو چل رہا ہے، کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ فرمایا بقول تیرے ایسا ہی ہے، جیسا تو اگر کہہ رہا ہے ایسا ہی ہے تو پھر تم اور ہم برابر ہیں، آپ دنیا میں آئے، آپ نے زندگی گزاری، کھایا پیا انجوائے کیا اور چلے گئے، ہم بھی دنیا میں آئے کھایا پیا اور چلے گئے۔ تیرے اس نظریے کے مطابق تو ہمیں بھی کوئی نقصان نہیں، تمہیں نہیں نقصان تو ہمیں بھی کوئی نہیں، لیکن فرض کر لو اگر وہی حق ہے جو ہم کہہ رہے ہیں تو قیامت کے دن تیرا کیا بنے گا؟ اس نے کہا مولا مہربانی کیجئے مجھے کلمہ پڑھائی۔ توجہ فرما رہی ہے نہیں؟ یعنی پہلا مسئلہ یہ ہے بنیادی کہ اللہ ہے اور خدا کا وجود ازر من الشمس ہے، ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے، کائنات کا نظم بتلاتا ہے کہ وہ ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ہے۔ اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید کی یہ ہے کہ اس کو ایک ماننا، احد کے معنی میں ایک، احد کا معنی بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، احد کا معنی بھی ایک ہے، واحد کا معنی بھی ایک ہے۔ احد وہ ایک ہوتا ہے جو دو نہ ہو سکے،
واحد وہ ایک ہوتا ہے جو 1 سے 2 ہو جائیں، 2 سے 5 ہو جائیں، 5 سے 12 ہو جائیں، 12 سے 14۔ اسی لیے جب اللہ نے اپنا تعارف کروایا سورہ توحید میں تو فرمایا قل هو اللہ احد، میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے، ایسا ایک ہے جو کسی سے مل کے نہیں بنا ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ خلق کرنے میں، رزق دینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ اس کائنات کا اکیلا خالق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کائنات میں کسی شے کا خالق نہیں ہے۔ چیونٹی کا بھی خالق وہی ہے، ہاتھی کا بھی خالق وہی ہے، انسانوں کا بھی خالق وہی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر کہیں یہ عقیدہ بیان ہو، اور کسی ملا نے یہ عقیدہ بیان کیا بھی ہے ہمارے ممبر سے، میں اس بدبخت کا نام مجلس میں نہیں لینا چاہتا، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے 14 کو بنایا، پھر 14 نے ساری کائنات کو بنایا۔ یہ نصیری کا عقیدہ ہے، یہ غالی کا عقیدہ ہے، یہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ میں ایک اصول بیان کرنے چلا ہوں صاحبان علم کے لیے، اصول علم کلام کا یہ ہے کہ کوئی مخلوق خالق نہیں ہوتی۔ تو بولو یار میرے ساتھ نے سمجھا، جس پہ لفظ مخلوق صادر ہوتا ہے، جس پہ لفظ مخلوق صادق آتا ہے، وہ خالق نہیں ہوتا، مخلوق کبھی خالق نہیں ہوتی۔ اور اہل بیت محمد نے کبھی بھی کسی بھی وقت کسی شے کے خلق کی نسبت اپنی ذات کی طرف نہیں دی ہے۔ میں مثال عرض کیا کرتا ہوں، وادی نمل سے مولا امیر گزر رہے تھے، چیونٹیاں دیکھی، اور سلیمان نے کہا اتنی پاک ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتی ہے۔ مولا فرماتے یوں نہ کہو، ان کی تعداد کو علی جانتا، علی یہ بھی جانتا ہے ان میں نر کتنا ہے، مادہ کتنے۔ کہا مولا میں کیا کہوں؟ فرمایا یوں کہو، پاک ہے وہ ذات جو ان چیونٹیوں کی خالق ہے۔ مولا امیر کا خطبات ہیں، چونٹی پہ الگ خطبہ ہے، مکھی پہ الگ خطبہ ہے، اونٹ کی تخلیق پہ الگ خطبہ ہے کہ اللہ نے ان کو کیسے بنایا۔ اہل بیت نے کبھی تخلیق کی نسبت اپنی طرف نہیں دی ہے۔ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، بنائی اس نے پنجتن پاک کی محبت میں ہے۔ قرآن میں نص سے سری موجود ہے، نص کہتے ہیں اللہ کے کلیئر کٹ حکم موجود ہے، اور اس افسار انکاری ہے۔ ارشاد ہوتا ہے حل من خالق غیر اللہ، میرے محبوب ان سے پوچھو اللہ کے علاوہ بھی کائنات میں کوئی خالق ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے علاوہ کائنات میں مخلوق خالق نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھنا، مرزوق کبھی رازق نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں آپ نے غور فرمایا، یہ جو رزق کھاتا ہے وہ رازق نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ رزق کھانے والا رازق نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے۔ یطعم ولا یطعم، وہ کھلانے والا ہے، کھانے والا۔ اور قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کی تعریف میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ اور اس کی ماں یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یا کلان الطعام، یہ آیت ہے قرآن مجید کی، یہ ماں بیٹا دونوں کھانا کھاتے تھے۔ ہم عرض کریں گے پروردگار یہ کون سی فضیلت ہے؟ کون نہیں جانتا کہ انسان جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ کھانا کھاتا ہے؟ تو آپ نے کیوں فرمایا کہ عیسیٰ اور ان کی جو ماں مریم تھی وہ کھانا کھاتی تھی؟ کہا اس لیے کہ لوگ انہیں خدا نہ کہیں، جو کھاتا ہو وہ خالق نہیں ہوتا۔ حیدری، جو رزق کھاتا ہو وہ رازق نہیں ہوتا۔ علی مولا نانے جمی کھاتے تھے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کھانا کھلاتے بھی تھے
اور کھانا کھاتے بھی تھے، دسترخوان بھی بچھتا تھا، کھانا کھاتے تھے، نان جمی کھاتے تھے۔ 18 رمضان کی رات کا روزہ میرے مولا امیر نے جناب ام کلثوم بیٹی کے گھر افطار فرمایا، اور بیٹی نے دسترخوان جو بچھایا اس میں نان جمی بھی تھے، دودھ بھی تھا، نمک بھی تھا۔ مولا امیر نے، آپ سنا کرتے ہیں کہ نمک کے ساتھ نان جمی کھائے، اس کا مطلب ہے مولا جب رزق، اللہ کا رزق کھاتے تھے تو جو کھاتا ہو وہ رازق نہیں ہوتا۔ خالق صرف اللہ ہے، رازق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے۔ جو کسی کو کہے رازق وہ شیعہ عقیدے کے خلاف کہہ رہا ہے، قرآن کے خلاف کہہ رہا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میرے قبلہ کہ خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، یہ اس کی صفات کا مظہر ہیں، ان کے ذریعے اللہ پہچانا گیا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، خلقت خلقا، میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا لکے اعرف، تاکہ اس مخلوق کے ذریعے میں پہچانا جاؤں۔ یہ اس کو اللہ، خدا، رب، خالق، رازق منوانے آئے ہیں، خدا کہلوانے نہیں آئے، یہ اس کی معرفت کروانے آئے ہیں۔ ہمارے عقیدے کی بنیاد یا اللہ کا کلام ہے یا 14 کا فرمان ہے۔ اب اگلا مسئلہ سن لیجیے، وقت بہت تھوڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ شیعت پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں میں کلیئر کروں عقیدہ توحید کیا ہے۔ اگلی منزل پر جو ہمارے پڑوس میں عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، خدا ایک سونے کی کرسی پہ بیٹھا ہوگا، کبھی ہیکل جوان کی شکل ہوگی، اتنا کھلا چہرہ ہوگا اور خوبصورت آنکھیں ہوں گی اور ہونٹ ہوں گے اور ہاتھ ہوں گے اور پاؤں ہوں گے۔ یہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے، شیعہ عقیدہ یہ ہے قرآن میں جو فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکتی، البتہ میں تمہاری آنکھوں کو دیکھتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ تشیع کا یہ ہے قرآن اور نہج البلاغہ کی روشنی میں کہ خدا نہ دنیا میں نظر آتا ہے نہ آخرت میں نظر آتا ہے۔ یہ کوفے کا ایک مولوی ہے، وہ کہتا ہے اور تبلیغ کر رہا ہے کہ میاں یہ کیسے ہو سکتا ہے، شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ نظر نہیں آتا، بھئی ایک چیز ہو اور نظر نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت بہلول نے جواب دیا تھا ڈھیلا مار کے، اور جب ڈھیلا مارا تھا اور اس کا سر پھوٹ گیا تھا تو پکڑ کے شاگرد، یہ تفصیلی بات ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، پکڑ کے شاگرد لائے تھے عدالت میں ہارون رشید کے پاس، اور ہارون رشید نے بہلول سے کہا کہ تو نے اس کو کیوں مارا؟ کہنے لگے یہ تبلیغ کر رہا تھا کہ ایک چیز ہو اور نظر نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کلیم کر رہا ہے کہ میں نے ڈھیلا مارا ہے تو اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، اسے کہو پہلے درد دکھائے۔ اس نے کہا یہ پاگل ہے بہلول، عقل کا اندھا، کبھی درد نظر آ سکتا ہے؟ بھلا درد بھی نظر آتا ہے؟ حضرت بہلول فرماتے ہیں پاگل میں نہیں، پاگل تو ہے، اگر درد نظر نہیں آتا تو خالق کے درد بھی نظر نہیں آتا۔ ایک نعرہ مل کے حیدری، خدا ہے اور ممکن الواجب الوجود کی مثال ممکن الوجود سے نہیں دی جا سکتی، لیکن میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بچوں تک یہ پیغام پہنچے اور کوئی جاہل انہیں گمراہ، کوئی نصیحری، کوئی مشرک انہیں گمراہ نہ کرنے پائے۔ اللہ کی مخلوقات میں سے ہزارہ مخلوقات ایسی ہیں نظر نہیں آتی، ہوا ہے نظر نہیں آتی، پنکھے چل رہے ہیں، ہوا آپ کو بھی لگ رہی ہے مجھے بھی، ہوا ہے نظر نہیں آتی۔ انسان کو درد ہوتا ہے، درد نظر نہیں آتا۔ انسان کے اندر روح ہے، نظر نہیں آتی۔ مولا امیر نے اسی لیے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یعنی انسان کے اندر کوئی نفس بھی ہے، اور انسان کہتا ہے کہ یار میری یہ عزت نفس کے خلاف ہے، یہ بات میری عزت ہے، اس کا مطلب ہے کوئی نفس ہے تو وہ دکھاؤ، وہ نفس کا کیا ہے، کالا ہے، گورا ہے، چٹا ہے، کیا رنگ ہے، کیا کلر ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، نفس کیا ہے؟
کیا ہے دکھاؤ؟ کہنے لگے نفس کوئی دیکھنے والی چیز نہیں ہوتی، ہوتا ہے اور نظر نہیں آتا، اسی طرح اس نفس انسانی کا خالق بھی ہے، نظر نہیں آتا۔ انسان کے اندر روح ہے، نظر نہیں آتی، عقل انسانی ہے، نظر نہیں آتا، عقل ہے، نظر نہیں آتا، خالق عقل بھی ہے، نظر نہیں آتا۔ وہ پہچانا جاتا ہے اپنے اوصاف کے ساتھ، پہچانا جاتا ہے اپنی وصفوں کے ساتھ، پہچانا جاتا ہے۔ اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ بھئی ٹھیک ہے، جو چیز ان آنکھوں سے براہ راست نظر نہ آئے اس کا انکار کر دینا چاہیے، تو میں اس ہزاروں کے مجمع سے پوچھتا ہوں، مجھے سر ہلا کے جواب دو کہ کیا آپ نے براہ راست ان آنکھوں سے کبھی اپنا چہرہ دیکھا ہے؟ کوئی بات نہیں، کوشش کر کے دیکھ لیں۔ میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، نہ میں اپنا چہرہ دیکھ پا رہا ہوں نہ آپ اپنا چہرہ دیکھ پا رہے ہیں۔ یہ تو اللہ بھلا کرے آئینے کا، اگر آئینہ صاحب ایجاد نہ ہوئے ہوتے اور آپ کے سامنے تصاویر رکھی جاتی تو آپ پہچانتے کہ ہاں یہ فلاں دوست ہیں، یہ فلاں ہمسائے ہیں، یہ فلاں شاہ صاحب ہیں، یہ فلاں مولانا صاحب ہیں، یہ فلاں خان صاحب ہیں، یہ فلاں ماہر صاحب ہیں۔ اور جب آپ کی تصویر آپ کو دکھائی جاتی تو آپ کہتے ان صاحب کو میں نہیں جانتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ بھلا کرے آئینے کا، اگر آئینہ ایجاد نہ ہوا تو آپ کہیں گے مولانا ہم براہ راست ان آنکھوں سے اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے، البتہ ہم سامنے ایک آئینہ رکھ لیتے ہیں، اس آئینے کے وسیلے سے ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ نگاہیں اسے نہیں دیکھ سکتی، وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ ان ظاہری آنکھوں سے خدا نظر نہیں آتا، اس نے اپنی معرفت کے لیے 14 آئینے بنائے ہیں۔ حیدری حیات ہے، حیات ہے، حیات ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس نے اپنی معرفت کے لیے 14 آئینے بنائے ہیں۔ وہ فرماتا ہے انہیں دیکھتے جاؤ، مجھے پہچانتے جاؤ۔ میری قدرت کا اندازہ لگانا ہو تو علی کو دیکھو، جس کا نمائندہ اتنا قوی ہے، اس کا بنانے والا کتنا علی کل شیء قدیر ہو۔ ان کے علم کو دیکھو، اندازہ لگاؤ کہ جب یہ نمائندے اتنے بڑے عالم ہیں تو ان کو علم عطا کرنے والا ان کا خالق کتنا عالم ہوگا۔ ان کے اخلاق کو دیکھو، ان کے کرم کو دیکھو، جب یہ اتنے کریم ہیں رب العالمین کتنا کریم ہوگا، معرفت کا سبب بنے ہیں۔ یہ 14 آئینے ہیں۔ ایک مسئلہ چونکہ موضوع آگے ہے تو کل بات آگے بڑھ جائے گی، اس موضوع پہ بات مشکل ہو سکے گی، تو آج کی حد تک میں اتنا کہنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ خدا ہے۔ بھائی جب اونٹ کی مینگنی اونٹ پہ دلالت کرتی ہے، بھیڑ بکری کی مینگنی دلالت کرتی ہے کہ یہاں بھیڑ گزر کے گئی ہے، تو کیا اتنا بڑا سورج دلالت نہیں کرتا کہ کوئی اس کا بنانے والا بھی ہے؟ آیت اللہ محسن کراتی نے مدد اللہ العالی عظیم الشان بات کہی اپنی ایک کتاب میں۔ انہوں نے کہا کہ اونٹ کی تصویر کو دیکھ کر، اونٹ کی کاغذ پر تصویر کو دیکھ کر تو آپ مصور کا یقین کر لیتے ہو کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جس نے یہ تصویر بنائی ہے۔ اونٹ کی تصویر کو دیکھ کے مصور کا یقین کر لیتے ہو، زندہ اونٹ کو دیکھ کے اس کے بنانے والے کا یقین نہیں آتا۔ مرغے کی تصویر کو دیکھ کے مصور کا یقین کر لیتے ہو، حالانکہ ان آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن دل مانتا ہے کہ اس تصویر کا کوئی بنا۔ زندہ مرغے کو دیکھ کے اس کے بنانے والے کا یقین نہیں آتا۔
یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ منظم کائنات کا نظام چل کے بتا رہا ہے۔ اس کائنات کا کوئی بنانے اور چلانے والا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ علماء حقہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ ہاں خدا ہے، پہلا مسئلہ کہ خدا ہے۔ دوسرا، ہمارا خدا وہ نہیں ہے کہ جو نظر آتا ہو، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، ہمارے منبر پر شیعہ کا لبادہ اوڑھ کر جو غالی اور نصیحری آ گیا ہے، اور میں نے پہلی دوسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ دشمنان اہل بیت لشکر سے یہ زیادہ خطرناک ہیں۔ وہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے مد مقابل کھڑے ہیں، اور ہم ان سے جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہاری ہوئی نہیں جیتی ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم نے ان کی کمر توڑ دی۔ ہمارے مراجع عظام کے ولی فقیہ کے فتوے نے ان ملونوں کی کمر توڑ دی۔ ہمارے اس قدر وہ مضر نہیں ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے عقائد کو نہیں چھیڑا۔ جو ہمارے عقائد تھے انہی عقائد کی روشنی میں وہ ہمارے خلاف ہے، اور ہمیں کافر کہتے اور برا بھلا کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو آج نصیحری ہمارے منبر پہ آ رہا ہے، یہ ہمارے عقائد کو خراب کر رہا ہے، عقیدہ توحید کو خراب کر رہا ہے، قرآن کے خلاف جا رہا ہے، احادیث معصومین کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اہل بیت کو خدا کہہ رہا ہے، اہل بیت کو رب یہ انٹرنل معاملہ ہے۔ یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ لے کے آگے ہیں۔ میں نے تو کبھی کسی کتاب میں نہیں پڑھی کہ حضرت امیر سے کسی نے کہا، کسی نصیحری نے کہ یا علی آپ خدا ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں خدا نہیں ہوں۔ اس نے کہا جی آپ خدا ہیں۔ مولا فرماتے میں خدا نہیں۔ اس نے کہا جی آپ خدا ہیں۔ 3 مرتبہ جو اقرار کر لیا، حضرت نے تلوار اٹھائی، بقول جو روایت پڑھی جاتی ہے اس کی گردن کاٹ دی، پھر حکم خدا سے اسے زندہ کیا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ پھر وہ اب بتا کہ خدا کون ہے؟ اس نے کہا جی آپ خدا ہیں۔ اب مومن لگاتا ہے نعرہ، مجھے بتاؤ ملنگ نے نعرہ کس کی حمایت میں لگایا؟ علی مولا کی حمایت میں لگایا یا نصیحری کی حمایت میں؟ نصیحری کی حمایت میں لگایا۔ مانتا تو مشرک کو ہے، حمایت نصیحری کی کرتا ہے اور زبان سے علی علی کرتا ہے۔ علی کا مکتب تو یہ ہے کہ میں خدا نہیں، میں اللہ کی مخلوق ہوں۔ خدا وہ ہے جسے علی سجدہ کرتا ہے۔ خدا وہ ہے کہ 14 جسے جھکتے ہیں، 14 جسے سجدہ کرتے ہیں۔ ایک بات نوجوانوں تک پہنچا رہا ہوں، بچوں تک، میرے بزرگ تو بہتر جانتے ہیں، یہ میں بات بچوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ نصیحری کیا ہو؟ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں میاں نصیحری تو ہمیں بہت پیارا لگتا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے، پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ توسہ شریف میں جلسہ تھا، تفسیر میں نہیں جا سکتا، ایک ذاکر نے مجھ سے پہلے پڑھا، اور اس کا قصیدے کا عنوان یہ تھا کہ اگر میں یوں دیکھوں تو علی خدا لگتا ہے، یوں دیکھوں تو علی عبد لگتا ہے، علی بندہ بھی ٹھیک ہے، خدا بھی ٹھیک۔ اس کے بعد میں نے پڑھنا تھا، میں نے کہا کہ تردید کرنا واجب ہے۔ میں نے تردید کی، اگلے دن بھی پڑھنا تھا، رات ہماری وہیں قیام تھا، بانی بھی یہیں کے تھے، آپ کے ڈیرہ غازی خان کے، قیام وہیں تھا۔ میں ان کے پاس چلا گیا، تعارف کروایا، میں نے کہا یہ قصیدہ میری سمجھ میں تو نہیں آیا، آپ بہت سینئر ہیں، 70 سال آپ کی عمر ہے، میں ابھی مبتدی ہوں، میری ذاکری کی عمر زیادہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے میں تو نصیحری کو برا نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا آپ نصیحری کے متعلق کچھ جانتے بھی ہیں یا نہیں؟ کہنے لگے آپ بتا دیں۔ میں نے کہا نصیحری اللہ کے وجود کا منکر ہے۔ آپ نے ابھی نماز پڑھی ہے، سجدہ کیا ہے کس کو؟ کہنے لگے خدا کو۔ میں نے کہا نصیحری اللہ کا قائل نہیں، وہ علی کو اللہ کہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نصیحری پیغمبر کی رسالت کا منکر ہے، وہ علی کو اللہ مانتا ہے، وہ رسول اللہ کا قائل نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نصیحری قرآن کا منکر ہے، سورہ توحید کا منکر ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نصیحری علی کی عبادت کا منکر ہے، وہ اسے خدا مانتا ہے، عبد نہیں مانتا ہے۔
اور نصیری علی ولی اللہ کا منکر ہے، وہ علی اللہ کہتا ہے، نصیری علی اللہ کہتا ہے، ہم علی اللہ والے نہیں، علی ولی اللہ والے ہیں۔ اور 1 گھنٹہ میں نے تفصیل بتائی۔ اللہ بھلا کرے، فوت ہو گئے ہیں مرحوم، اللہ ان کو بخشے، اللہ ان کی کوتاہیوں سے صرف نظر فرمائے۔ اگر جہالت کی وجہ سے انہوں نے ایسے قصیدے لکھے تو خدا ان کو معاف فرمائے، اور اگر وہ توبہ کر کے گئے ہیں تو یقیناً بخشے جائیں گے۔ اس نے کہا مولانا بڑی بات ہو گئی، 70 سال میری عمر ہو گئی ہے، پہلی مرتبہ ایک چھوٹے سے طالب علم نے، مولانا نے مجھے اس اہل سمجھا کہ میرے ساتھ بیٹھ کے پیار سے بات کی، مجھے مسئلہ حل ہو گیا۔ آج کے بعد نہ میں ایسی ربائی پڑھوں گا نہ قصیدہ پڑھوں گا۔ اور اس نے کہا کہ یہ علماء کی بھی کوتاہی ہے کہ انہوں نے ہمیں جاہل جاہل کہہ کے، بھنڈ مراسی کہہ کے ہمیں ایک طرف کر دیا ہے، انہوں نے ہماری ہدایت کی کوشش بھی نہیں کی۔ جس طرح آج آپ نے پیار سے مسئلہ سمجھایا ہے، اگر علماء ہمارے اوپر ہاتھ رکھ لیں تو ہم بھی شیعہ ہیں، ہم دشمن اہل بیت نہیں۔ بات تو ٹھیک تھی اس کی، بہرحال سمجھایا جا سکتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ فرماتا ہے حکمت۔ یار اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا اور کہا میرے موسیٰ فرعون سے لین گفتگو کرنا، پیار کے لہجے میں، یہ جتنے بھی برے ہوں فرعون تو نہیں ہیں۔ بات کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے، علماء کی ذمہ داری ہے ایک ایک ذاکر کو، جو بھی غلط، سب ذاکر برے تھوڑے ہی ہیں، سب ذاکر غلط تھوڑے ہی پڑھتے ہیں، لیکن جو غلط پڑھتا ہے ان کو بلا بھیجے یا امامہ ابا کبا کے ساتھ ان کے گھر چلے جائیں۔ او بھائی فضل الرحمان کے ساتھ اگر ہم بیٹھ سکتے ہیں تو ذاکر کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ وقت زیادہ گزر گیا، 1 گھنٹے سے بھی اوپر ہو گیا۔ اس توحید کو بچانے، عقیدہ توحید کو، توحید تو کسی کی محتاج نہیں بچانے کی، عقیدہ توحید کو بچانے کے لیے سادات نے اپنا بھرا گھٹ لوٹا دیا۔ وقت تھوڑا ہے۔ آج 4 محرم، 4 محرم کا دن وہ تھا جب فوجیں آنا شروع ہوئی، کہیں سے 1000 کا لشکر، کہیں سے 4000 کا لشکر، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں رسول زادیوں کے کانوں پہ پڑتی، بطول زادیوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ بی بی فرماتی اماں فضا میرے بھائی کو بلانا، مولا حسین آتے بہن بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دیتی، رو کے فرماتی بھیا یہ جو لشکروں پہ لشکر آ رہے ہیں ان میں کوئی تیرا مددگار بھی ہے؟ مولا رو کے فرماتے بہن زینب کون اس غربت کے عالم میں مجھ غریب کی مدد کرے گا؟ بی بی فرماتی ہیں اگر کوئی تیرا مددگار ہے تو بھی بلا۔ امام فرماتے کون کا نام میں بتاتی ہوں، تیرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر۔ مولا فرماتے ہیں کہ حبیب بوڑھا ہو گیا ہے، آ بھی گیا تو وہ میری کیا مدد کرے گا، لیکن بہن نے چارے لیے کوئی بہانہ بن جائے میرا بھائی بچ جائے۔ میری مجبوری ہے جب میں اس منزل پہ آتا ہوں نا تو 2-4 سالوں سے مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے، پھر میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہوں۔ گجرات مدینۃ السادات میں جلسہ ہو رہا تھا، وسیم بلوچ صاحب نے پڑھا، اس کے بعد اسٹیج سیکرٹری میرا اعلان کرنے لگا تو غلام شبیر خدام صاحب کا بیٹا سعدی، خدام صاحب کو اللہ درجات بلند فرمائے، تو ان کا بیٹا سعدی وہ میرے پاؤں پہ اس نے ہاتھ رکھا، سید مجھے 5 گھنٹے ہو گئے ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے ٹائم نہیں مل رہا، ایک بند صرف میں نے پڑھنا ہے، مجھے میں نے کہا آپ پڑھ لیجئے، میں نے اسٹیج سیکرٹری سے کہا اسے پڑھنے، اس نے وہ بند پڑھا جس میں شریکت الحسین بہن کا درد بیان کیا گیا تھا۔ 10-12 دفعہ تو میں نے بند دہروایا، 25-30 مرتبہ ماتمیوں نے بند دہرایا، آدھا گھنٹہ وہ وہی ایک بند پڑھتا رہا۔ اس کے بعد نہ مجھے پتا تھا کہ مجلس کیسے پڑھنا ہے، نہ مجمع کو ہوش تھا، عجیب قیامت کا منظر ہو گیا۔ مجلس پڑھنے کے بعد پھر میں نے وہ گاڑی میں بیٹھ کے بند لکھوایا، یاد کیا، مجھے صرف ایک ہی بند یاد ہے، لیکن کیا قیامت کا مصائب ہے۔
بعد یہ تھا کہ امت تو ویر بچامن کی تیر رہی ویر کو او لیڑے امت تو ویر بچامن کی تیر رہی ویر کو او لیڑے دی کدی شہر مدینہ کعبہ کربل رہی جائیں تبدیل کرے اللہ کرے میں دہرا سکوں اور آپ سمجھ جائیں امت تو ویر بچامن کی تیر رہی ویر کو اولے دے دی کدی شہر مدینہ کعبہ کربل رہی جائیں تبدیل کریں دی ڈٹھے ویر دے قاتل ہر جاتے ڈٹھے ویر دے قاتل ہر جاتے رہی منتاں بھیڑ منیں دی تے جدن کربل قاتل وہڑ گئے رہی ہاتھ افسوس ملے امت تو ویر بچامن کی تے رہی ویر کو اولے دے دی کدی شہر مدینہ کعبہ کربل رہی جائیں تبدیل کرے دی ڈٹھے ویر دے قاتل ہر جاتے رہی منتاں بھیڑ منیں دی تے جدہ کربل قاتل ویڑ گئے رہی ہاتھ افسوس ملے امام نے خط لکھا خط لکھتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے آج خط کا انداز عجیب ہے لکھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون یا اخی الحبیب اے میرے میرے بھائی حبیب میں اس بڑھاپے میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا کربلا کے میدان میں مجھے دشمنوں نے گھیر لیا ہے میری مجبوری حبیب یہ ہے میرے ساتھ رسول زادیاں ہیں میں روایت کا معنی بالمفہوم عرض کر رہا ہوں میرے ساتھ وہ بیویاں ہیں جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا جو آج رات کو نانا کے روزے پہ جایا کرتی تھی ہو سکے تو مجھے غریب کی مدد ہوا نیچے والسلام اور لکھا پہلے لکھتے تھے من جانب حسین ابن علی آج عجیب انداز ہے لکھتے ہیں من جانب حسین ابن فاطمہ خط بند کیا میرے پاس وقت نہیں ہے تفصیل پہ نہیں جا سکتا قاصد کو دیا قاصد گھوڑا دوڑاتا ہوا حبیب کے دروازے پہ آئے دستک دی کھانا کھا رہا تھا پوچھا من انت علی الباب کون ہے دروازے پر باہر سے آواز ہوئی انا مرید الحسین 1400 سال کے بعد حسین کا نام آتا ہے جان قربان کرنے کو دل کرتا ہے وہ تو حسین کے بچپن کا دوست تھا نام حسین آیا لقمہ وہیں پہ رکھ دیا ہاتھ بلند کر کے کہا لبیک یا ابا عبداللہ وہ مولا غلام حاضر ہے دوڑتا ہوا آیا دیکھا قاصد گھوڑے پہ سوار پاؤں کا بوسہ دیا آ میرے حسین کے قاصد آرام کر کھانا کھا پانی پی قاصد کی چیخ نکل گئی کہ حبیب آرام تب کروں گا جب حسین کرے گا کھانا تب کھاؤں گا جب رسول زادیاں کھائیں گی پانی تب پیوں گا جب سکینہ پیے گی یہ میرے مولا کا خط ہے اسے باہر نہ کھولنا گھر جا کے پڑھنا خط کو سینے سے لگایا میں نے سندھ کے ایک عالم دین سے جملے سنے ان کا نام لے کے ہمیشہ میں بیان کرتا ہوں کیا عقیدت بھرا جملہ ہے بیوی نے پوچھا کس کا خط ہے کہا خط نہ کہے یوں سمجھ آج میرے گھر قرآن نازل ہوا ہے یہ ہے عشق حسین سے میرے گھر گویا آج قرآن نازل ہوا ہے یہ میرے مولا حسین کا خط ہے خط کو کھولا گیا پہلی سطر پہ نگاہ پڑی انا للہ و انا الیہ راجعون زہرا کا بیٹا اتنا غریب ہو گیا کہا میں تمہیں تکلیف نہ دیتا حبیب میرے ساتھ رسول ذاتیاں ہیں جب 10 خط پہ نگاہ پڑی تو چیخ نکل گئی بطول کا بیٹا اتنی غربت کہ باپ کی جگہ ماں کا نام لکھا جا رہا ہے مختصر یہ کہ نوکر کو حکم دیا گھوڑا تیار کر کے فلاں شہر سے باہر میرا انتظار کرو انتظار حبیب آیا گھوڑے پہ سوار ہوا میدان کربلا میں پہنچا مبارکبادیاں شروع ہو گئی حبیب آ گیا حسین کے بچپن کا دوست آ گیا آوازیں پہنچی خیمے میں بی بی فرماتی اماں سزا میرے بچوں کو بلانا اور محمد آئے بیٹا یہ کیسی مبارکبادی اماں مامو حسین کے بچپن کا دوست حبیب آ گیا کہا میرے لال چلے جاؤ ایک حبیب کے دائیں کھڑے ہو جانا ایک بائیں کھڑے ہو جانا سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنا مامو حبیب اماں زینب سلام
اتنا رویا حبیب زہرا زادیوں، اتنی غربت کنی ساتوں کو بھائی. جزاک اللہ. ماتم کی تیاری کرو، 2-3 منٹ کی زحمت عطا کرو. جو عزادار گھر سے نیت کر کے آیا ہے کہ میں سیدہ کے رومال کو آنسوں سے تر کر کے واپس آؤں گا، ماتم کی تیاری کرو. میں 2 جملے کہنے چلا ہوں. عزاداران حسین، حبیب جتنی دیر زندہ رہا مولا حسین کے ساتھ ساتھ، جہاں مولا جاتے حبیب ساتھ ساتھ جاتا. شب عاشور آدھ رات کا وقت ہے، میرے مولا حسین بہن کے خیمے میں آئے. حبیب باہر رک گئے، حسین اندر داخل ہوئے. بہن نے گلے میں باہیں ڈال دی. بھیا ان اصحاب کو آسما تو لیے، یہ کل عاشور کے دن تمہیں چھوڑ کے چلے تو نہیں جائیں گے. اب ماتم کا جملہ ہے، تمہارے مذہب میں ماتم عبادت ہے. عزادارو یہ جملے سن لیے حبیب نے. ایک صحابی کے خیمے میں جا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تمہیں زہرا کی چادر کا واسطہ، خیموں سے باہر نکلو، تلواروں کو نیام سے نکال لو، رسول ذاتی کو ہماری وفا پہ یقین نہیں آ رہا. قطار میں کھڑا کیا اصحاب کو، تلواریں نیام سے باہر ہیں. حبیب نے پکارا رسول ذاتی کلی زادے حاضر. اگر حکم دو تو اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنوں کو کاٹ دیں. یہ سننا تھا. بطول زادی کہتی ہے حبیب بھائی جو حالات میں دیکھ رہی ہوں لگتا ہے میری چادر کی خیر نہیں ہے. حبیب نے پکارا بطول کی بیٹی، جب تک حبیب زندہ ہے کسی کی جرت نہیں کوئی تیرے خیمے کا رخ کرے. ماتمیوں یہی وجہ ہے شام غریبہ میں جب شمر نے نیزے کے ساتھ زینب کی چادر کو اتارا، بی بی کے رخ مقتل کی طرف پھر گیا. اینا اینا آخل حبیب، اور میرے بھائی حبیب کا زینب کی چادر لٹ گئی.